تو ہم اس وقت موجود ہیں زمان پارک میں، اور یہاں پہ خیبر پختونخوا سے بہت بڑی تعداد میں کارکنان پہنچے، بلکہ ایک سونامی جو ہے نا وہ خیبر پختونخوا سے زمان پارک پہنچ چکا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ شہریار افریدی صاحب موجود ہیں جو مملکت داخلہ کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ سر، یہ کل جو زمان پارک میں دیکھنے کو ملا اور آج خیبر پختونخوا سے ہزاروں کی تعداد میں قافلے جو لاہور زمان پارک پہنچ چکے ہیں، کیا نہیں لگتا زمان پارک پختونخوا بن گیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے سر کہ کل دن کے حوالے سے آپ نے ادھر جو دن دہاڑے پاکستانی شہریوں پہ انہوں نے اپنے اداروں کو استعمال کر کے ان پہ گولیاں برسائی، تشدد کیا گیا، اور ایک کارکن کو، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ، تمام تعریفیں رب اور رب کے محبوب کی ہیں۔ دیکھیں جی، ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ایک قوم بننے کے بجائے ان لوگوں کے غلام بن گئے جن کے اپنے مفادات تھے اور جو اغیار کے اشاروں پہ چلتے تھے۔ اسی لیے عام پاکستانی کی عزت نفس کو پامال کیا گیا۔ آرٹیکل 1 سے لے کر آرٹیکل 50 تک بنیادی حقوق جو ایک عام پاکستانی کے تھے ان کو کبھی کسی نے توجہ نہیں دی۔ قانون بنے لیکن غریب کے لیے، عمرہ کے لیے کوئی قانون نہیں تھا، اور ظلم اور بربریت کی انتہا یہ کہ وہ لوگ جو اس ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں ان کو ایوانوں میں بٹھا دیا گیا۔ جنہوں نے اس قوم کے سودے کیے ان کو آج سلوٹ مارے جا رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی نفی کا نام ہے الحمدللہ عمران خان، اور ایک ایسی سوچ اللہ نے عمران خان کے ذریعے پاکستانی قوم کو دی جو پاکستان کی غیرت، بقا اور پاکستان کی آنے والی نسلوں کی بنیاد، جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب کی ناموس کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، کلمہ حق کے لیے، ظالم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے جو بنیاد ہے فلسفہ حسین کی، یہ تمام وہ خصلتیں اللہ نے عمران خان میں کوٹ کوٹ کے بھر کے پاکستان کے لیے ایک ایسا بیٹا اور ایک ایسا عطیہ اللہ نے عطا کیا کہ جس کے لیے آج پاکستان کی تمام قومیں، یہ پشتون کی بات نہیں ہے، عمران خان پاکستان کا دوسرا نام ہے۔ اور یہ جو کل ہوا معصوم لوگوں کے ساتھ جنہوں نے کل کیا، یہ نااہلوں، چوروں، ڈکیتوں اور ان تمام لوگوں کے کرتوت ہیں جن کو رب نے اپنے خاص پکڑ میں لے لیے تھے، تبھی تو وہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں، ان کے پاس ایک کام ہے کہ کسی طریقے سے قوم کو ڈرایا جائے، لیکن قوم نے خوف کے بت توڑ دی ہیں۔ یہ میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے سوچ رہا ہوں کہ افغانستان 1989 سے لے کر اب تک وہاں پہ جنگوں کے علاوہ کچھ ہوا نہیں، وہ لوگ ہم سے آگے چلے گئے ہیں۔ بنگلہ دیش کہاں چلا گیا ہے؟ ہم پستی میں ڈوبے جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں سر؟ اس کے پیچھے کوئی جو ریزن ہے وہ بتائیں ویور کو اور پاکستانیوں کو۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب گھر کا ریاست کے لیے حکمران کی مثال ماں باپ کی ہوتی ہے، جس گھر کے ماں باپ بد کردار ہوں، حرام خور ہوں، جوا کھیلیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کا ہونے کا یقین غیروں سے ہوں، اولاد پہ توجہ نہ دیں، ان گھروں کے شرم و عزت حیا کے جنازے نکلتے ہیں۔ پاکستان کو جو حکمران ملے، بدقسمتی سے انہوں نے پاکستان کے سودے کیے۔ اب مجھے بتائیں، یہ سائفر کے بعد سے لے کر اب تک پاکستان کہاں پہ تھا، کہاں لے کے چلے گئے؟ عام آدمی کے منہ سے نوالے انہوں نے، اور مہنگائی، کسی قوم کو گرانا ہو تو وہاں پہ دو چیزیں عام کر دو، ایک مہنگائی اور دوسرا ان کو خوف میں مبتلا کر دو۔ ہم IMF نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا، یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ صرف میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی خوددار قوم، اور یہ شہر لاہور اور پنجاب کا یہ دل اور پاکستان کا دل، 1965 میں اس نے ایک تاریخ رقم کی تھی۔ سلام ہے میرے پنجاب کے پاکستانیوں کو، کیونکہ انہوں نے بائی الیکشنز میں ان PDM اور غیروں کے اشاروں پہ چلنے والوں کو ایک سبق سکھایا۔ ہم خیبر پختونخوا کے، چاہے ولی محمد خان، چاہے ہم جتنے بھی ہیں، ہم بائی الیکشنز اور اپنے علاقوں میں ہم کیمپین کر رہے تھے۔ جب خان نے کال دی تو ہم سب یہاں پہ پہنچ گئے۔ ہم صرف یہ آپ کو کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ عام پاکستانی کی بات نہیں ہے، یہ پاکستان کے وقار، پاکستان کی بنیاد، پاکستان کی بنیاد جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، اور یہ پاکستان کی سربلندی کی بات ہے۔ اس وقت ہماری جنگ کسی ایک پارٹی سے نہیں ہے، نہ PDM سے، ہماری جنگ ان قوتوں سے ہیں جو پاکستان کو اور عام پاکستانی کو غلام بنانا چاہتے ہیں، جو پاکستان کی نسلوں کو غیروں کے اشاروں پہ اور بدقسمتی سے پاکستان کی بنیاد جو آئین، قرآن اور سنت کے تابع ہے، اس کو غیروں کے اشاروں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، یہ سب جوان بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ نے ان کو پسند کیا ہے۔ اس نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، عمران خان زندہ باد، شہریار افریدی زندہ باد۔ دیکھیں میرے بھائی،
तारीख लिखी जाएगी, इन सब लोगों के नाम तारीख में याद रखे जाएंगे। ये अली बिलाल गानी जाएगी, हम नहीं भूलने देंगे। इंशाल्लाह कानून के दायरे में इनको इबरत बनाएंगे जिन्होंने भी ये किया है। सिर्फ मैं आपने कानून की बात की और बिलाल की बात की। सर, बिलाल का जो बिलाल की जो मुकदमा था वो इमरान खान के खिलाफ उस पर पर्चा दर्ज हो गया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? दूसरा सर, ये राना सनाउल्लाह जो आजकल कर रहे हैं, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखें, 76 के करीब केसेस खान साहब के खिलाफ, ये क्या है? बुकलाट है। ये डरे हुए हैं, इलेक्शन से भी भाग रहे हैं। इनको सिर्फ पाकिस्तान के मफादात, अवाम के मफादात, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के आम आदमियों की जो ज़रूरियात हैं, आम बासियों की, उनकी फ़िक्र नहीं है। इनको अगर फ़िक्र है तो एक फ़िक्र है कि अपनी ज़ात को, अपने मफादात को और अपनी चोरियों को कैसे बचाएं। अच्छा, आखिर में सर, आपका यहाँ पे मौजूद जो कारकुनान हैं उनके लिए कोई पैगाम? देखिए जी, अल्लाह ने आपको पसंद किया, तहज्जुद का वक्त है, 4 बज रहे हैं। ये आज के दौर में, मादा परस्ती के दौर में इसकी मिसाल नहीं मिलती। सलाम है आपके सबके वालिदैन को जिन्होंने आपको की तरबियत की, हलाल का लुक़मा खिलाया, और सब कुछ छोड़ के, क्या ये जो गुलू भट्ट और ये जो जालिम बैठे हैं, इनके लिए इंसान की कोई वक़्त नहीं, लेकिन इनका निकलना इस बात की नवीद है कि ये कौम गैरतमंद कौम है, और इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह ये कौम की ज़िद है कि इमरान खान को इंशाअल्लाह 2/3 अक्सरियत से लाके इन सबको कैफ़र इक़्तिदार तक पहुंचाएंगे। आखिर में राना सनाउल्लाह के लिए कोई पैगाम आपका? राना सनाउल्लाह एक ऐसा शख्स है जिस पे मुझे तरस आता है, क्योंकि वो अपनी ज़ात और अपनी बुनियाद का सौदा कर चुका है। और मैं हैरान हूँ, आज मैं लाहौर, शहर लाहौर से फिर चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी DGANF मेजर जनरल ने, उनके ब्रिगेडियर्स ने, उनकी टीम ने उसको 15 किलो हेरोइन के साथ पकड़ा, तमाम के सबूत इन्होंने बनाए। आज एक इनिशिएटिव्स लें। क्या इनिशिएटिव लें? सोमोटो एक्शन। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आर्मी चीफ से कहूँगा इंक्वायरी बैठाएं, कौम के सामने मैराथन इंक्वायरी, कौम को बताएं कि दूध का दूध, पानी का पानी, कौम के सामने हकीकत है। सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगा कि ये टोला जो है एक मकसद के साथ आया है, और मकसद क्या है कि लूट मार करके पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला करो। आज मुझे ये बताएं, कौम को पता ही नहीं आपके पास न्यूक्लियर डेटरेंस है, मुझे बताएं वो बंदा जो बाहर से आया हुआ पाकिस्तान में कुछ दिन पहले, जो डिसआर्मामेंट उसका एक्सपर्ट था कि किस तरह न्यूक्लियर उसको आर्सेनल को डिफ्यूज़ किया जाए, कौम को पता ही नहीं। ये क्या कर रहे हैं? ये कौम को जिस तरह ये गुमराह किए बैठे हैं और कौम की बुनियादों के सौदे कर रहे हैं। तो सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहूँ, इस टोले का मकसद अपनी NRO 2 लेके अपनी चोरियां छुपाना और लूट मार करना, लेकिन इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह अल्लाह के यहाँ देर अंधेर नहीं, ये कैफिर किरदार तक पहुँचेंगे और ये इबरत का निशान बनेंगे, क्योंकि कौम जाग गई है। कौम ने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं, और इंशाअल्लाह बाई इलेक्शन में तो कौम ने देखा, अब जनरल इलेक्शन का इंतज़ार है। जैसे ही अनाउंस होगा, मेरे रब्बे ज़ुल जलाल के फजल से 2/3 मेजॉरिटी के साथ इमरान खान आके पाकिस्तान की तकदीर बदलेंगे इंशाअल्लाह बेइज़्निल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। नारे तकबीर।